رمضان المبارک کا یہ بڑا بابرکت عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن تھا، جس کے لمحات ساعتیں رحمتوں کی برسات بن کر ہم پر برسیں، جس کی راتیں مغفرت کے پروانے بانٹتی رہیں۔ اب یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم اس کے آخری اور تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ محض رسم اختتام نہیں ہے، بلکہ حاصل عبادت ہے۔ رخصت ہوا جو لمحہ تو آنکھیں برس پڑیں، رمضان جا رہا ہے دل سوگوار سے۔ اب رہ گیا ہے عشرہ آخر اے شاہد، مانگو نجات دوزخ رب غفار سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کا آخری حصہ عتق من النار، جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اللہ پاک اس عشرے میں اپنے ان بندوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو رات بھر بیدار رہتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور کمر کس لیتے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس عشرے کی ایک خاص سوغات بھی ہے، تو اس عشرے کی خاص سوغات وہ اعتکاف ہے، جس کا مقصد دنیا سے کٹ کر اللہ کے در پر ڈیرا ڈال دینا ہے۔ اسی طرح طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو چھپایا گیا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ طاق راتوں میں چھپی ہے ایک حقیقت نور کی، جس کو مل جائے وہ بندہ بخت والا ہو گیا۔ ڈھونڈ لے لیلۃ القدر کو انہی راتوں میں شاہد، جس نے پایا اس کا دامن جذب مولا ہو گیا۔ مسلمان کو، انسان کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہوں، اگرچہ ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہیں، لیکن یاد رہے اس مالک کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہے۔ وہ تو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا۔ تیری چوکھٹ پہ لایا ہوں خطاؤں کا ہجوم اب میں، تیری چوکھٹ پہ لایا ہوں خطاؤں کا ہجوم اب میں، مگر سن رکھا ہے مولا تو سب کو معاف کرتا ہے۔ تیری رحمت پہ شاہد کا یقین کامل ہے ایسا، تیری رحمت پہ شاہد کا یقین کامل ہے ایسا، کہ تو ہر داغ عصیاں کو پلک میں صاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ان آخری راتوں میں ادھر ادھر کی چال چلن، بازاروں کی زینت، موبائلوں کا شوق پورا کرنے کی بجائے مصلوں کو آباد کریں، کثرت سے مسنون دعا پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ گناہوں کا سمندر ہے ندامت کے ہیں یہ آنسو،
تیری رحمت کی وسعت سے یہ سب معدوم ہو جائیں۔ پکارے ہے تجھے شاہد تیری بخشش کا ہے طالب، سیاہ کاری کے سب دفتر یہاں مختوم ہو جائیں۔ آمین۔ اللہ پاک ہمیں اس عشرے کی تمام برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے والدین پہ رحمت نازل فرمائے، ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ یہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سوچیں، رمضان کا آخری عشرہ آن پہنچا۔ عام طور پر ہم اسے پچھلے 20 دنوں کے پچھتاوے یا عید کی تیاری میں گزار دیتے ہیں، لیکن آج ہم یہ سوچیں، ہمارے اکابر حضرت تھانوی، حضرت مدنی، شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہم کے ذوق کہ وہ باطنی طور پر کتنا اس عشرے کا خیال رکھتے تھے۔ یہ عشرہ محض عبادت بڑھانے کا نام نہیں، یہ محاصرے کا عشرہ ہے۔ 20 دن تک ہم نے بھوک پیاس برداشت کی، تراویح پڑھی، نفس کو کمزور کیا، لیکن یاد رکھیے نفس امارہ بہت مکار ہے، اس کے 24 قلعے ہیں۔ 20 قلعے تو رمضان کے پہلے 20 دنوں میں فتح ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے مضبوط اور آخری قلعہ، جیسے خود پسندی ہم کہہ لیں، عجب و تکبر کہہ لیں، وہ باقی ہے۔ تیسرے عشرے میں جب بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو بہت عبادت کر لی، میں تو بخشا گیا، یہیں نفس اسے شکست دے دیتا ہے۔ تیسرے عشرہ اس آخری قلعے کو اجتہاد، کوشش، ہمت اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی کے تپشے سے توڑنے کا نام ہے۔ اگر اب بھی میں باقی ہے تو رمضان کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تیسرے عشرے میں عید کا چاند نظر آ جائے گا تو چھٹی ہو جائے گی، لیکن اللہ والوں کا ذوق یہ ہوتا تھا کہ یہ عشرہ رمضان کے الوداع کا نہیں، بلکہ رمضان کے بعد کی نئی زندگی کے معاہدے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے پاس نئے انداز سے، نئی ترتیب سے تعلیم شروع کرنے کا عہد کرے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیا معاہدہ، نئی ترتیب، نیا وعدہ کریں۔ اے اللہ، 20 دن تو جیسے کیسے گزار دیے، اب یہ 10 دن میں تجھے گواہ بنا کر یہ عہد کرتا ہوں کہ رمضان کے بعد کی زندگی بھی اسی مسلح پر گزرے گی، ان آنکھوں سے خیانت نہیں ہوگی، اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، گھر میں آنے والا رزق حرام کا نہیں ہوگا، سود یا جوئے کا یا نئے انداز کے جو جوئے چل پڑے ہیں ان کا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے یہ معاہدہ ان 10 دنوں میں نہیں کرتا تو سمجھیں کہ اس نے رمضان کی خوشبو نہیں پائی۔ شب قدر اگر مل بھی گئی تو اس کا نور صرف رمضان تک ہی رہے گا، اس لیے شب قدر کو بھی پائیں اور یہ معاہدہ بھی دل سے اللہ کے ساتھ کریں۔ جو لفظ میں بول رہا ہوں
اللہ تعالیٰ ان لفظوں کے مطابق مجھے بھی معاف فرمائے اور آئندہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے، موت میں بھی برکت عطا فرمائے، موت کے بعد والی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ذہن میں، دل میں، دماغ میں، دھیان میں، خیال میں، سوچ میں موت اور آخرت کا پروگرام بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے بزرگ جو قرآن و احادیث سے جڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے، وہ فرماتے تھے، جیسے رمضان ختم ہو رہا ہے ایسے ہی ایک دن زندگی کا رمضان بھی ختم ہو جائے گا۔ عید الفطر کے چاند کا انتظار حقیقت میں موت کے بعد کی زندگی کے انعام کا پیش خیمہ ہونا چاہیے۔ اس عشرے کی راتوں میں جب سب سو رہے ہوں تو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے کفن کی تیاری کا حساب کریں۔ وہ آنسو جو سحری کے وقت تنہائی میں صرف اللہ کے ساتھ بغیر کسی ریاکاری کے محض اللہ کی خشیت میں گزرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہیں۔ ان خاموش آنسوؤں کی جو قیمت اس عشرے میں ہے وہ کسی اور وقت میں نہیں ہے۔ عید کے کپڑے اور جوتے تو بن ہی جاتے ہیں، اس عشرے میں روح کے لباس کی فکر کریں۔ گناہوں کی سیاہی سے میرا چہرہ ہے آلودہ، مگر امید رحمت ہے کہ وہ معاف فرمائے۔ یہی ہے التجا رب سے تیری شاہد شب قدر میں، جہنم کی تپش سے تو ہمیں مولا بچائے۔ اللہ، ان آخری عشرے کی گھڑیوں کو غنیمت جانیں، نفس کے آخری قلعے کو فتح کریں اور اللہ کے ساتھ ایک نیا مضبوط عہد کریں جو عید کے بعد بھی قائم رہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے چنے ہوئے پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں اور صحابہ کرام اور اسی طرح دین سے جڑے اکابر علماء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس عشرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربی اصلح لی فی ذریتی، آمین۔